بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ کینیڈا میں اس وقت رات کے 10:30 بجے ہیں اور 9 جولائی ہے۔ پاکستان میں صبح کے 7:30 بج رہے ہیں، اور آج خطے کی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو تازہ ترین خبریں فراہم کریں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے وہ کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی آج ایران کے سابق رہبر اعلیٰ خامنائی صاحب جو ہیں، ان کی تدفین مشہد میں امام رضا کے مزار میں کر دی گئی ہے، اور ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق علی خامنائی کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی، جس کے بعد مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے ان کی تدفین کر دی گئی۔ آیت اللہ خامنائی کی تدفین ان کی وصیت اور رشتہ داروں کی تجویز کے مطابق مشہد میں امام رضا کے مزار پر کی گئی ہے۔ مشہد کا مطلب ہے جائے مدفن شہید، اور اسی مناسبت سے اسے مشہد الرضا کہا جاتا ہے۔ اور اس سے قبل ایرانی سرکاری ٹی وی نے اعلان کیا تھا کہ مشہد میں علی خامنائی کے جنازے کی تقریب آیت اللہ حسین نوری ہمدانی کی امامت میں نماز جنازہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی، تاہم نوری ہمدانی کی عدم موجودگی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ علی خامنائی کے بڑے بیٹے کی جانب سے نماز جنازہ پڑھائے جانے کے بعد ایک بار پھر مجتبیٰ خامنائی کی اپنے والد کے جنازے میں عدم موجودگی کا معاملہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے ساتھ ایران اور پڑوسی ملک عراق کے 5 شہروں میں جاری 6 روزہ عوامی سوگ کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ ان دنوں میں منعقد ہونے والی جنازہ اور تعزیتی تقریبات مذہبی اور سیاسی علامتوں سے بھرپور رہیں۔ سوگ کے آخری روز ایک بار پھر بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس بار جلوس ایران کے مقدس ترین شہر مشہد میں واقع امام رضا کے روضے کی جانب بڑھا، جو سنہری گنبد کے باعث خاصا شہرت رکھتا ہے اور آیت اللہ خامنائی کی جائے پیدائش بھی ہے۔ تقریبات میں شریک ہونے والے ان کے حامیوں اور مذہبی پیروکاروں نے ایرانی پرچم، تصاویر اور انتقام کے مطالبات پر مبنی پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ادھر پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول قائم کر لیا ہے، اور پاسداران سے وابستہ خبر رساں ادارے تسنیم میں شائع ہونے والے ایک بیان کے مطابق ایران نے گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان آبنائے ہرمز کی سیکورٹی برقرار رکھی ہے اور اس کے ترجیحی طور پر دوبارہ کھولنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والی پہلی ٹریفک جنگ سے پہلے کی سطح کے تقریباً 50% تک پہنچ چکی ہے، اور ایران سے اجازت حاصل کرنے والے جہازوں کی آمد و رفت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتوں کا اس سرزمین یا آبنائے ہرمز پر کوئی حق نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی مداخلت کا منہ توڑ اور سخت جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو اس وقت ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران دونوں بحری ٹریفک کو مختلف راستوں سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جاری تنازع کے باعث جہازوں کو آبنائے ہرمز کے درمیانی حصے سے گزرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ امریکہ کی رکنیت رکھنے والے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر نے سفارش کی ہے کہ بحری جہاز ممکنہ ایرانی بارودی سرنگوں کے خطرے سے بچنے کے لیے آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں عمان کے ساحل کے قریب واقع راستہ اختیار کریں۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بحری جہاز اس وقت تک آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتا جب تک وہ اس کے مقرر کردہ شمالی راستے پر سفر نہ کرے، جو ایرانی ساحل کے زیادہ قریب واقع ہے۔ ایران کی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اجازت نامے صرف اسی راستے کے لیے جاری کیے جائیں گے جب دیگر راستوں کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ ادھر بحریہ ٹاؤن سے متعلق مقدمے میں عدالت نے وائس چیف ایگزیکٹو جو ہیں بحریہ ٹاؤن کے کرنل ریٹائرڈ خلیل سمیت 3 ملزمان کو 1 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ کی عدالت نے فیصلے میں بحریہ ٹاؤن کے وائس چیف ایگزیکٹو کرنل خلیل، حوالہ ایجنٹ عمران کاکا اور پراپرٹی ڈیلر
مشتاق احمد کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ مقدمے کی تحقیقات FIA کے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل اسلام آباد کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کی تھی۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ غیر قانونی فاریکس ٹریڈنگ، حوالہ ہنڈی اور اس سے منسلک پراپرٹی لین دین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن سے متعلق ابھی یعنی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کے وائس چیف ایگزیکٹو کو عدالت سے سزا دلوائی ہے۔ خیر ہو سکتا ہے ابھی وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، ابھی ٹائم لگے گا، لیکن فی الحال سزا تو ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں حوالہ ہنڈی کا جو کام ہے وہ ایک عرصے سے جاری ہے، اور چاہے چھوٹے لیول پر ہو چاہے بڑے لیول پر ہو، اس سے بہت بڑی بڑی رقم جو ہیں وہ دوسرے ممالک ٹرانسفر کی جاتی ہیں۔ خاص طور پر میں سب سے زیادہ جو اہم ملک ہے وہ دبئی ہے۔ دبئی ایک قسم کا ہب ہے، مرکز ہے، اور یہاں سے پھر دوسرے ممالک کو بھی رقم بھیجی جاتی ہیں، اور یہ کام کرنے والے ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر عدالت نے ثبوتوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد ان کو سزا دی ہے۔ اب ہائر کورٹس اس کا کیا نتیجہ نکالیں گی، کیا فیصلہ دیں گی، یہ کچھ عرصے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے شجاع آباد کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کالعدم قرار دی گئی تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے درمیان مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ کشمیر پونچھ ڈویژن کے ایک اہم عہدیدار ہیں، انہوں نے مظفر آباد سے راولہ کوٹ میں تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے لیے سامان لے جانے کے حوالے سے بات کی ہے۔ ان کے مطابق یہ وہاں کے غالباً کمشنر بتائے جاتے ہیں، اور اس قافلے کے ہمراہ وہ سیکورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شجاع آباد کے قریب قلعدم قرار دی گئی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں نے سڑک پر پتھر رکھ کر راستہ بند کر رکھا تھا۔ ان کے بقول جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار رکاوٹیں ہٹانے کے لیے گاڑیوں سے اترے تو تنظیم کے کارکنوں نے مبینہ طور پر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ کمشنر کے مطابق حملہ آوروں کی فائرنگ سے قافلے میں شامل متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی گاڑیوں کو تو نقصان پہنچا، لیکن کوئی اہلکار نہ تو زخمی ہوا، نہ کوئی اس کی ہلاکت کی خبر ہے، نہ کسی کو کوئی گولی لگی۔ صرف اس کا مقصد ہے انہوں نے گاڑیوں کی آڑ میں اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن جو کمیٹی کے لوگ تھے ان میں آپ دیکھیں کہ مبینہ طور پر ابھی 2 افراد کی ہلاکت کا بتایا جا رہا ہے اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی یہ ہلاکتوں کی تعداد ظاہر ہے ابھی اس کی تصدیق ہو جائے گی، اور یہاں پر ایک اہم بات یہ کرنی ہے کہ حکومت کو سختی کے بجائے ان سے بات چیت اور مذاکرات کر کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، ورنہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ احتجاج کرتے رہیں گے اور لوگوں کو مالی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پڑتا رہے گا۔ ہر دوسرے دن ہڑتال ہو رہی ہے، اور جو کمیٹی ہے ان کو بھی اب اس معاملے پر اپنی رائے جو ہے وہ کچھ تبدیل کرنی چاہیے کہ وہ آخر اس طرح کب تک کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیٹ پاور سے لڑنا نہتے لوگوں کا یا کسی تنظیم کا آسان کام نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی اسلحہ دے بھی دیتا ہے تو وہ ان کے لیے ریورس جس طرح گیئر لگتا ہے نا، اسی طرح ان کے لیے سچویشن بن سکتی ہے، اس لیے انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی افواج کے رواں سال کے آغاز میں کیے گئے 24,000 سے زائد جو فضائی حملے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے بعد پاسداران انقلاب خود کو کافی مضبوط
اور ناقابل شکست محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ابنائے حرمت سے بحری آمد و رفت کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی جائے، جس کے تحت جہازوں کو ایک چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑے اور پاسداران انقلاب کے اہلکار ان کا معائنہ کریں۔ ایران کا کہنا ہے کہ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے سے پہلے کی صورتحال اب کبھی بحال نہیں ہوگی، تاہم امریکہ، عرب، خلیجی ریاستیں اور بین الاقوامی بحری تنظیم اس موقف کو ناقابل قبول قرار دیتے ہیں۔ جنگی کشیدگی دوبارہ شروع ہونے کے بعد ابنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمان کے ساحل کے قریب واقع امریکی حمایت یافتہ جنوبی بحری راستے سے رات کے وقت گزرنے والے جہازوں کی تعداد جو سنگل فگرز ہے اس سے بھی کم رہ گئی ہے، جبکہ ایران کی نگرانی میں موجود شمالی راستے سے تقریباً 20 جہاز گزرے ہیں۔ ان کے مطابق روزانہ گزرنے والے جہازوں کی مجموعی تعداد تقریباً 30 رہ گئی ہے، جو ایک ہفتہ پہلے 70 کے قریب تھی، جبکہ رواں سال ایران سے متعلق جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ تعداد معمول کے مطابق 130 جہاز روزانہ کے قریب ہوا کرتی تھی۔ ایران کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حالیہ لڑائی کے دوران 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور وزارت صحت کے مطابق 8 اور 9 جولائی کو ایران کے 5 صوبوں میں امریکی حملوں کے نتیجے میں 78 افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ خاصا بڑا نقصان ہے، اور ان کے مطابق 47 افراد اب بھی جو زخمی ہیں وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور دوسری جانب جنوبی ایران کے ضلع ایران شہر کے گورنر نے بتایا کہ امریکی حملے میں ہوائی اڈے کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے کویت، قطر اور بحرین میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ فوج کے مطابق کویت میں امریکی پیٹریال جو ان کا سسٹم ہے، پیٹریاٹ میزائل سسٹم، قطر میں سیٹلائٹ اینٹینا، ارلی وارننگ سسٹم، اور بحرین میں امریکی ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو مختلف اقسام کے بڑی تعداد میں ڈرونز کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ ایران کے پاس ظاہر ہے امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ اس کے جو فوجی اڈے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی حربہ یا حل نہیں ہے۔ امریکہ تک 10-11 ہزار میل دور میزائل پھینکنا یا ان کی رینج بڑھانا وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ جی یہ حملے کچھ ہی دیر پہلے کیے گئے، اور یہ خطے میں موجود امریکی اڈوں پر ایران کے جاری حملوں کا تسلسل ہے۔ یہ بیان ایران کے متعدد ذرائع ابلاغ ان کا جو سرکاری نشریاتی ادارہ ہے اس کی جانب سے بھی شائع کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کئی خلیجی ممالک جن میں بحرین، کویت اور قطر شامل ہیں حملوں کی اطلاعات دے چکے ہیں یا سیکورٹی الرٹس جاری کر چکے ہیں، اور ان ممالک نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ایران کی جانب سے پھینکے گئے میزائلوں کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ایران کے مرکزی مذاکرات اور پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر غالباف، انہوں نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ کو جواب بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا، دھونس جمانے اور وعدہ خلافی کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے مقصد ہاتھ پاؤں نہ ماریں ورنہ دلدل میں مزید دھنس جائیں گے۔ ابنائے حرمت امریکی دھمکیوں کے ذریعے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھل سکتی ہے۔ ادھر پاکستان میں جو مفتی تقی عثمانی ہیں انہوں نے ایک بڑی نئی بات کہی ہے، اور جو لوگ کرپٹو کرنسی کا بزنس کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جی اب تک کی جو تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی جو ہے وہ مال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کھاتہ میں یعنی رجسٹر میں یا کمپیوٹر میں ایک فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے وفاق المدارس العربیہ دارالعلوم کراچی کے صدر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ چاہے وہ USD ٹی میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں ہو، اس لیے کرپٹو کرنسی سے خریدنا یا اس کا بزنس کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے بیٹے حسن عثمانی نے یہ تصدیق بھی کی ہے کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق سامنے آنے والا فتویٰ مفتی تقی عثمانی کا ہی ہے۔ اور ایک آخری خبر اہم کہ آپ کو پتہ ہے کہ
پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور اس علاقے میں اور دنیا بھر میں مختلف، خاص طور پر ان ممالک میں مونسون کی بارشیں جولائی میں ہوتی ہیں، اگست میں ہوتی ہیں اور یہ بڑی تباہی مچاتی ہیں۔ ابھی پاکستان سے ایسی خبریں نہیں آئیں، خدا نخواستہ کہ وہاں پر کوئی بارشوں نے تباہی مچائی ہو، لیکن بھارت میں اور بنگلہ دیش میں جو ہے مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، اور سیلاب بھی آیا ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے، حادثات بھی ہوئے ہیں، اور ان میں بھارت میں بتایا گیا کہ 12 افراد اور بنگلہ دیش میں 8 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ لاتعداد لوگ زخمی اور لاپتہ ہیں۔ میڈیا کے مطابق بھارت کی مختلف ریاستیں مہاراشٹر، گجرات، کیرلا، دہلی، راجستھان، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش بارشوں کے باعث شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے اب پاکستان میں جو حکام ہیں، جب سیلاب آئے گا تو پھر ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے لوگوں کی کچھ مدد کرنی ہے۔ اس سے پہلے کوئی ضلعی حکومت، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت لوگوں کے لیے یا لوگوں کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرے گی، بس صرف وارننگ دے دی جائے گی، اور پھر وہی جو ہر سال ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوں گے اور لوگوں کے مال مویشی اور مال و اسباب جو ہے وہ پانی میں بہہ جائے گا، اور کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ہر سال کی یہی کہانی ہے۔ اس سال دیکھتے ہیں کہ حکومت کوئی ٹھوس اقدامات کرتی ہے یا نہیں۔ باقی کراچی کی ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ایک چند سال پہلے ایک کراچی کے ایک اینکر تھے مرید عباس، ان کے ساتھ 2 افراد کے قتل کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تقریباً 7 سال پہلے کا کیس ہے، اور عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری کیے ہیں اور عادل زمان کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ عدالت نے ملزم کو 5-5 لاکھ روپے مقتولین کے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اور یہ عدالت نے میڈیا سے ریلیٹڈ ایک فیصلہ سنایا ہے جسے ہم خوشائند کہیں گے، لیکن 7 سال کا عرصہ لگا ہے، حالانکہ اس میں ثبوت بہت حد تک موجود تھے استغاثہ کے پاس، لیکن اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنا ٹائم جو لگتا ہے وہ نہیں لگنا چاہیے۔ عدالتوں کو، حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی آپ ہمارا دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کر دیں، اور کامنٹ سے ضرور نوازیں۔ آپ کے کامنٹ سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں اور کچھ اپنے ویلاگ میں، اپنے پروگرام میں کچھ اور شامل کرنا چاہیے۔ ہم نے کل آپ کے لیے ایک معلوماتی سیمینار شیئر کیا تھا، اس میں پوری دنیا سے جو لوگ امیگریشن کے حصول کے خواہاں ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ، کینیڈا ہو، مشرقی یورپ ہو، یا ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہوں، ان ممالک کی امیگریشن اور پاسپورٹ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں یا ہائیلی کوالیفائڈ ہیں وہ یہاں کی امیگریشن لے سکتے ہیں، اور پاکستان سے جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ولاگ میں بہت ساری معلومات ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے ملتی جلتی معلومات پر مبنی کچھ پروگرام ہم آپ کو آئندہ بھی دکھائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔